معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اور اب وہ اس تہہ خانے کی تاریکی میں ادھڑا ہوا پڑا اپنی ننگی پسلیوں پر سے مکھیاں بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے اس انجام سے بے حد خفا تھا۔ صرف دھوپ ہی نہیں، اس کی کرنوں میں شامل قلعہ جنگی پر شوکتی ہواؤں سے اٹھتی دھول کے جو ذرے تھے وہ بھی تہہ خانے کی سیڑھیوں سے اترتے جھجکتے تھے، اور اس کے باوجود اندر کا منظر ان کی سفید نابینائی کو بھی نظر آ رہا تھا۔ اپنے انجام سے خفا ایک گھوڑے کا ڈھانچہ جس پر مکھیاں یلغار کرتی تھیں، اس کے پہلو سے لگا ایک غلیظ بدبودار بالوں اور بڑی ہوئی داڑھی والا ملیشیا کی شلوار قمیض میں برہنہ پا سفید نوجوان، جس کی ایڑیاں پھٹ چکی تھیں اور انگلیوں کے ناخن ماس میں گھس چکے تھے۔ اس سے پرے بھی بے حس و حرکت کچھ اجسام پڑے تھے، جن میں سے کسی ایک کی آنکھ کھلی اور اس نے دھوپ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ تہہ خانے میں تو کچھ دیکھنے کو نہ تھا، نہ دکھائی دیتا تھا، تو جس کی بھی آنکھ کھلتی تھی وہ اوپر ان سیڑھیوں کو دیکھتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات۔ یہ ہاشم میر کی آنکھ تھی جو کھلی تھی، اور وہ نقاہت کی دلدل میں دھنستا بامشکل بولا، میرا ذہن بھٹک رہا ہے، بھٹک کر ٹریڈ ٹاورز کی جانب جا رہا ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی جانب جو 3 جیٹ ہوائی جہاز تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے، تو ان کی کیبنوں میں جو کوئی بھی انہیں ادھر لے جا رہا تھا، تو جب وہ ٹاور برق رفتاری سے اس کی قریب آ رہے تھے اور وہ جانتا تھا کہ پل دو پل میں سور پھونکا جائے گا اور وہ بھی آگ میں بھسم ہو جائے گا، تو اس لمحے وہ شخص کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ ان میں سے جو اپنی آنکھ کھول سکتا تھا اور بول سکتا تھا، اس نے آنکھ کھولی اور بولا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں۔ ایک امریکی گارڈ نے جب بارود سے بھرے ایک ٹرک کو بیرکوں کی جانب بڑھتے دیکھا تھا تو اس کا ڈرائیور بھی مسکرا رہا تھا۔ اس قسم کے ڈرائیور ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں کا پتہ کدھر سے آیا تھا؟ تہہ خانے کی اولین سیڑھیوں پر اترتی دھوپ نے، بلکہ اسے دیکھنے سے ان میں کچھ توانائی آ گئی تھی۔ وہ بڑبڑانے لگے تھے، سوائے جانی کے۔ جانی بھی بڑبڑا سکتا تھا اگر وہ گھوڑے کا ایک پارچہ نگل لیتا۔ وہ اس کی سرد مردہ پشت کے ساتھ لگا جیسے ماں کی گود میں سوتا تھا۔ کیوں؟ اخی مجھ سے پوچھتے ہو؟ عبدالوہاب بڑبڑایا۔ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، صرف بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ نہ پوچھو تب بھی جواب دیتا ہوں کہ کیوں۔ میں آل سعود میں سے ہوں، خادمین حرمین شریفین میں سے ہوں۔ اگرچہ مجھے ان کی خادمیت کی اجازت نہ تھی، اس لیے کہ میرے بھیجے میں اور طرح کی سوچیں وار کرتی تھیں۔ وہ صرف حرمین کے خادم نہ تھے، سفید گھر کے بھی خادم تھے۔ میں بڑا بول نہیں بول رہا، تکبر نہیں کر رہا، لیکن میں تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے کیمبرج سے علم الانسان کی ڈگری نمایاں پوزیشن میں حاصل کی تھی۔ میرے پروفیسر یقین نہ کر سکتے تھے کہ عام طور پر ایک سعودی اول تو کیمبرج کے کسی کالج میں داخل ہونے کے تعلیمی معیار پر پورا نہ اترتا تھا، اور اگر وہ داخل ہو جاتا تھا تو اسے مزید تعلیم سے کوئی شغف نہ ہوتا تھا، مزید عورتوں، شراب اور مزید کاروں سے شغف ہوتا تھا۔ اس لیے میرے پروفیسر میرے سعودی نژاد ہونے پر شک کرتے تھے، اگرچہ میں تھا، لیکن اس اعلیٰ تعلیم نے مجھے کوئی راستہ نہ سجھایا، کوئی راہ نہ دکھائی، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ سب علم اور آگاہی محض سراب ہے، جیسے نجد میں سراب ہوتے ہیں۔ میں اپنی ذات کے اونٹ کو اپنے علم اور آگاہی کے چابک سے پیٹتا، چاہے کتنی ہی تیز رفتاری سے سفر کیوں نہ کروں، مجھے کچھ حاصل نہ تھا۔ میں کبھی بھی اس تالاب تک نہ پہنچ پاؤں گا جو میری پیاس بجھا سکے۔ میرا حلق ان کھجوروں کے ذائقے سے کبھی آشنا نہ ہوگا جن کی مٹھاس کے لیے میں ترستا ہوں۔ میرا باپ، جس نے میرے ایسے
درجنوں بچوں کا بیج مختلف بیویوں میں ڈالا اور وہ کبھی کبھار ہمارے نام بھول جاتا تھا۔ میرا باپ جس نے میرے جیسے درجنوں بچوں کا بیج مختلف بیویوں میں ڈالا اور کبھی کبھار ہمارے نام بھول جاتا تھا اور اپنے خادم سے پوچھتا تھا کہ یہ جو 20 برس کا ہے اس کا کیا نام رکھا تھا۔ آل سعود کے خادموں میں سے تھا، بلکہ اب بھی ہے۔ وہ ہر برس 2 ماہ کے لیے جرمنی جاتا تھا۔ اسے دنیا بھر کی قوموں میں سے صرف جرمن عورتوں کے بھرے بھرے بدن شہوت سے بے اختیار کرتے تھے۔ اس کا پسندیدہ شہر ہیمبرگ تھا اور پسندیدہ علاقہ ریپا بہان۔ وہ وہاں زنا کاری کے لیے ہرگز نہیں جاتا تھا، بلکہ عین شرع کی حدود میں جاتا تھا کہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار تھا، اب بھی ہے۔ جرمنی کے سفر کے دوران اس کے 2 خصوصی خادم یا معاون ساتھ ہوتے، بہت پڑھے لکھے اور مقامی رسوم و رواج اور زبان میں طاق، یعنی جرمنی کے رسوم و رواج اور زبان اور ان کی تنخواہیں کسی آئینی بادشاہ یا ملکہ سے بھی کہیں زیادہ ہوتی تھیں۔ وہ ہیمبرگ کی گلیوں اور بازاروں میں گشت کرتے، فٹ پاتھوں پر چلنے والی آفس گرلز، گھریلو عورتوں، سٹورز میں شاپنگ کرتی ہوئی لڑکیوں، یونیورسٹی کی طالبات، سڑکوں پر سے کوڑا اٹھانے والی خواتین، غرض کے ہر مادہ کو عقاب کی آنکھوں سے دیکھتے کہ ان کی آنکھوں میں عورت کے بدن کی پیمائش کا وہ پیمانہ لگا ہوتا تھا جو میرے باپ کی جنسی طلب کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ ان خادموں کو عین معلوم ہوتا تھا کہ اس کی چھاتیوں کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کے کولوں پر کتنا گوشت درکار ہے اور اس کا ذہن کتنا فراخ ہونا مصلحت کے مطابق ہے۔ وہ کبھی بھی شکل و صورت کو نہیں پرکھتے تھے کہ اسے دیکھا نہیں جانا تھا۔ وہ صرف گلیوں، بازاروں اور ریستورانوں میں ایسے گوہر نایاب کو تلاش نہیں کرتے تھے، بلکہ نائٹ کلبوں اور کبا خانوں میں بھی جو خواتین ہوتی تھی انہیں بھی ناپتے تھے، اور جو ہی کوئی عورت اس معیار پر پوری اترتی تھی وہ اپنے بانڈ سٹریٹ کے سوٹ کا کالر درست کرتے، پیئر کارڈن کی ٹائی کی گرہ سنبھالتے، ایک نہایت تہذیب یافتہ لہجے میں اسے ایک پیشکش کر دیتے۔ نائٹ کلبوں، کبا خانوں اور کسینوز میں تو انہیں کچھ زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا کہ وہاں چارجز طے شدہ ہوتے تھے، البتہ گلیوں، بازاروں اور اسکولوں وغیرہ میں جو لڑکیاں پیمانے پر اتر آتی انہیں مائل کرنے میں قدرے دشواری ہوتی۔ فراؤلائن آپ کی شخصیت انتہائی متاثر کن ہے اور حسن اس لائق ہے کہ آپ صرف ایک شب کے لیے ہمارے شیخ کی ذاتی مہمان بن جائیں۔ وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تواضع کرنے کے متمنی ہیں اور اگلے صبح شکرانے کے طور پر اتنے $1000 آپ کی نظر کریں گے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ یہ پیشکش ٹھکرا دی گئی ہو، کیونکہ ایک عام آفس گرل، ایک سیلز گرل، یہاں تک کہ ایک گھریلو خاتون بھی اتنی بڑی رقم کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ بھی ایک رات کے عوض میں۔ یورپی خواتین کے لیے جنسی رفاقت ایک معمولی بات ہوتی ہے، اگرچہ وہ اپنی ذاتی پسند سے چناؤ کرتی ہیں، لیکن ایسی معمولی بات کے لیے اگر 2-3 برس کی تنخواہ کے برابر رقم ملنے کی پیشکش ہو جائے تو یہ اتنی بڑی کشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ایک شب کے لیے ذاتی پسند کو تیاگ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ وہ اتنی رقم سے ایک فلیٹ خرید سکتی تھیں اور بقیہ زندگی آسائش میں بسر کر سکتی تھی، چنانچہ انکار کا امکان بہت کم ہوتا تھا۔ صرف ایک بار انکار ہوا تھا، صرف ایک مرتبہ ان 2 خادموں کو ناکامی ہوئی تھی۔ وہ تقریباً میری عمر کے ہیں اور میرے دوست ہیں اور جرمنی سے واپسی پر کہانیاں سنا دیتے ہیں۔ ایک معمولی سی لڑکی نے انکار کر دیا تھا، اور وہ اتنی معمولی تھی کہ پبلک ٹوائلٹس میں جرمن شرابیوں کے فرش پر گرنے والے پیشاب کو ایک برش سے صاف کرتی تھی۔ وہ اس معیار پر پوری اتر گئی۔ اتنے عامیانہ اور غلیظ کام کرنے والی ایک لڑکی تو پیشکش کرنے سے پہلے ہی پیشکش قبول کر لے گی، بلکہ شکر گزار ہوگی، اور جب پیشکش کی گئی تو وہ واقعی بے حد خوش ہوئی اور ہنس کر کہنے لگی کہ آپ لوگوں نے مجھے پسند کر کے ایک بہت بڑا اعزاز دیا ہے، ورنہ جرمن لڑکے تو مجھے فربا اور بھدی گردانتے ہیں اور آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی۔
خادموں نے نذرانے کی رقم دگنی کر دی تو پھر بھی وہ ہنستی رہی کہ نہیں، اور خیال رہے کہ وہ اتنی رقم چند برسوں میں تو کیا پوری زندگی میں نہیں کما سکتی تھی۔ پبلک ٹوائلٹس میں صفائیاں کرتے، بول و براز کی بو میں سانسیں لیتے، دن رات کرتے، ساری عمر بسر کر کے پھر بھی وہ اتنی بڑی رقم صرف ایک شب میں حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں، خادموں کو ایسی معمولی مہترانی اور ان پڑھ سی لڑکی سے ایسے جواب کی ہرگز توقع نہ تھی، اور انہیں اپنے کانوں پر اس نہیں کا اعتبار نہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مہترانی نے جرمن شرابیوں کے پیشاب پر برش چلاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں طوائف نہیں، بدن بیچنے والی نہیں، کام کرتی ہوں اور روزی کماتی ہوں، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ خادموں کو شدید حیرت ہوئی کہ کفر کے اس معاشرے میں بھی رزق حلال کا کانسیپٹ موجود ہے۔ میرا باپ شرع کا پابند تھا، ہر سعودی کی مانند عادتاً نماز کا پابند تھا، کوئی روزہ قضا نہیں کرتا تھا۔ دونوں خادم کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹتے، ناپ تول پر پوری اترنے والی جو بھی لڑکی ساتھ لاتے تو میرا باپ شیخ اس کے اعزاز میں ہیمبرگ کے گراں ترین ہوٹل کے پورے فلور پر ایک وسیع دسترخوان بچھا دیتا، کھانے کے اختتام پر باقاعدہ اس کے ساتھ نکاح پڑھواتا اور اگلی صبح طلاق طلاق طلاق۔ میں نے بتایا ہے نا کہ وہ شرع کی سختی سے پابندی کرتا تھا۔ کیمبرج کے قیام نے مجھے بہت بدل دیا تھا۔ ایک سخت گیر بادشاہت کے ہر مہرے کے سامنے مہر بالب رہنا اور اس کے سامنے جھکتے چلے جانا میرے لیے دشوار ہوتا گیا۔ اس بادشاہت میں اگرچہ قانون کی سختی مثالی تھی، لیکن اس سختی کے سامنے جب کوئی امریکی یا یورپی آتا تھا تو وہ موم ہو جاتی تھی۔ ان غیر ملکیوں کی موجودگی اور ان کی قانون سے برتری میری عزت نفس کو مجروح کرتی تھی۔ وطن ہمارا تھا لیکن حکمرانی ان کی تھی، فوجی اڈے ان کے تھے جن کے اندر سعودی جنرل بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر یہاں افغانستان میں روسیوں کی حماقت کا آغاز ہو گیا، ہزاروں عرب ادھر آ نکلے اور القاعدہ کے اسیر ہوئے، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ ان دنوں امریکہ اور پورا یورپ ہماری پیٹھ تھپکتا تھا، ہمیں مجاہدین کہا جاتا تھا اور ہماری جھولیاں ڈالروں اور ہتھیاروں سے بھر دی جاتی تھیں۔ یہی امریکہ مسلمان ملکوں کے نوجوانوں کو مقدس جہاد کے لیے ابھارتا تھا، بھرتی کرتا تھا، ٹریننگ دیتا تھا اور یہاں بھیج دیتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ ادھر القاعدہ کے جتنے بھی کیمپ ہیں اور تورا بورا اور گردیز میں غاروں کا جو وسیع جال ہے، یہ سب امریکہ کے زیر نگرانی وجود میں آئے۔ ہم ان کے ہیرو تھے، ان کا بڑا ہیرو ریمبو بھی ہمارے شانہ بشانہ لڑتا تھا، لیکن جو ہی بدی کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو وہ ہاتھ جاڑ کر نکل گئے کہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ہم وہی مجاہدین اور ہیرو تھے جو 11 ستمبر کے بعد دہشت گرد اور بدترین مجرم بن گئے۔ پہلے یہ جہاد تھا لیکن روس مقابل میں تھا، اور اب یہ قابل گردن زنی ہے کیونکہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ شمال والے ہمیں کبھی نہیں بخشیں گے کیونکہ ہم نے طالبان کا ساتھ دیا ہے۔ شاید یہی ہماری غلطی تھی، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے لیے اور کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بادشاہت میں ہم قدم نہیں رکھ سکتے تھے کہ اس قدم کو پہلے قدم کو کاٹ دیا جاتا اور ہمارا بقیہ دھڑ بعد میں گرتا۔ ہم کدھر جاتے؟ طالبان کو سپورٹ کرنا ہماری مجبوری تھی۔ اگر علم اور آگاہی سراب تھے سرائے نجد کی مانند، تو یہ جہاد بھی ایک سراب تھا۔ جانی کی آنکھ بھی کھلی اور زروں بھری دھوپ کو تیسری سیڑھی پر دیکھا۔ اس نے سنا کہ عبدالوہاب کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ اگر علم اور آگاہی سراب تھے صحرائے نجد کی مانند، تو یہ جہاد بھی سراب تھا۔ اوپر قلعہ جنگی کے صحن میں سورج سر پر آ گیا تھا، دوپہر ہو چکی تھی۔ یہ کوئی ایسا لمحہ تھا جب تہہ خانے میں سب مکین آنکھیں کھول رہے تھے اور سب کی آنکھیں ذروں بھری دھوپ پر تھیں۔ مرتضیٰ بیگ گھسیٹتا ہوا گھوڑے کے ڈھانچے کے قریب ہوا، ناتوانی سے خنجر کو گرفت میں لیا اور ڈھانچے کے اور قریب ہوا۔ جان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی
میرے براؤنی کو مت مارو، یہ مر چکا ہے جانی۔ اس کی پسلیوں کے ننگے پن کو جو مکھیاں ڈھانپتی تھیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ مر چکا ہے۔ ہمیں مزید گوشت کی توانائی کی حاجت ہے، کچھ دیر اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں اس کے پارچے نگلنے ہیں۔ ہم کیوں زندہ رہنا چاہتے ہیں بیگ؟ زندہ رہنے کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں جانی، ہتھیار نہ ڈالنے کے لیے، قید میں نہ آنے کے لیے۔ بیگ، ہمارے ساتھیوں نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ ہر شہر میں لڑے بغیر ہتھیار ڈالتے گئے یا پسپا ہو گئے۔ ہر شہر میں لڑے بغیر ہتھیار ڈالتے گئے یا پسپا ہو گئے، کسی ایک مقام پر جم کر مقابلہ نہیں کیا۔ کیوں؟ سنو جانی، میں پاکستانی ہوں۔ انہوں نے پورا 1 ماہ امریکیوں کی حشر بمباری کی تباہی اور آگ سہی ہے، اپنے سٹینڈ سے ذرہ بھر منحرف نہیں ہوئے، پورے 1 ماہ تک دنیا کی سب سے بڑی قوت کے سامنے کھڑے رہے ہیں، سرنگوں نہیں ہوئے۔ میرے لیے، ایک پاکستانی کے لیے یہی بہت ہے، کیونکہ میرے ملک کی تاریخ میں صرف چند روز جنگ کے بعد ایک معمولی دشمن کے سامنے ہمارے 90,000 سپاہیوں نے ہتھیار رکھ دیے تھے اور جان کی امان چاہی تھی۔ ان میں وہ میجر بھی تھا جو میرا باپ تھا۔ بعد میں یہی ہتھیار ڈالنے والے جنرل ہمارے حکمران ہوئے اور پھر اپنی کرسی کو مستحکم کرنے کی خاطر روسیوں کے خلاف جہاد میں شریک ہو کر عظیم مجاہد کہلائے۔ تو میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ ان کے جاہل ملا عمر نے کم از کم اپنا پستول مسکراتے ہوئے ان کے حوالے نہیں کیا۔ تم سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں کہ وہ دونوں اسی تسلسل اور روانی سے گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں، وہ کبھی نڈھال ہو کر اوندھے ہو جاتے، کبھی کھانسنے لگتے اور کبھی تا دیر چپ رہ کر اپنے بکھرتے سانس سنبھالتے۔ تہہ خانے کے روح پوشوں کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ انہوں نے گھوڑے کے جو پارچے نگلے تھے ان کی عطا کردہ قلیل توانائی رخصت ہو چکی تھی اور بھوک ان کو پھر سے لاغر کرتی تھی۔ گھوڑے کے ڈھانچے پر براجما کچھ مکھیاں بور ہو کر اب ان کے غلیظ اور بدبودار بدنوں پر بیٹھ رہی تھیں، لیکن ان کا ماس مردہ تھا، وہ محسوس نہیں کر پاتے تھے کہ اس پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں۔ بیگ نے بہت کوشش کی، لیکن خنجر کی دھاڑ گھوڑے کے جمے ہوئے خون سے کند ہو چکی تھی اور وہ پارچے تراشنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پاکستانی جانی نے گھوڑے کے گرد باں نہیں لپیٹ رکھی تھی۔ پلیز اسے اذیت مت دو، اسے کچھ مت کہو، یہ میری ماں ہے، اسے نہیں کاٹو۔ بیگ اپنے نیم مردہ بازو میں سکت بھرتا، خنجر پر گرفت مضبوط کرتا، گوشت کاٹ لینے کی صحیح کرتا رہا، مسلسل دانت بھینچتے کوشش کرتا رہا۔ یکدم جانی نے ایک کرب آمیز آہ بھری، یہ میرا بازو ہے بیگ، جسے تم کاٹنے لگے تھے۔ بیگ خوفزدہ ہو کر فوراً تھم گیا، رک گیا۔ کیا میں نے واقعی تمہیں زخمی کر دیا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن میں نے دھار کو محسوس کر لیا تھا۔ سوری جانی، لیکن تم اپنے بازو پرے کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے، وہ گھوڑے کے بدن کے ساتھ جیسے چپک گئے ہیں۔ بیگ نے خنجر رکھ کر اس کے دونوں بازو کو ڈھانچے سے جدا کیا، انہیں اٹھایا، وہ اسے بہت بھاری لگے اور اس کے سینے پر رکھ کر پھر سے اپنی جستجو میں محو ہو گیا۔ اس قیامت کی تاریکی میں کوئی دروازہ ہے؟ چیچی جہاں بھی تھا وہاں سے اس کی نکاہت سے اکھڑتی آواز آئی۔ ہاشم میر نے سرد گوبر کے کیچڑ میں ایک اذیت ناک کروٹ لی۔ اسے کچھ دیر برداشت کیا اور پھر بولا، جہاں تیسری سیڑھی پر دھوپ ہے وہاں دروازہ ہے اس تہہ خانے کا۔ کیوں تم باہر جا کر ہتھیار ڈالنا چاہتے ہو؟ ہتھیار؟ نہ صرف چیچی یکدم چوکنا ہوا بلکہ باقی سب بھی سناٹے میں آ گئے۔ وہ کہاں ہیں؟ بھائی جی، اللہ بخش، اب کہیں جا کر بولا تھا، وہ ساری بندوقیں شندوقیں یہیں کہیں ہیں۔ کون کیا ہے؟ کون کیا ہے؟ چیچی میں چیخنے کی قوت آ گئی۔ اگر وہ تیسری سیڑھی سے نیچے آتے ہیں تو ہمیں دفاع کرنا ہے۔ کس کا دفاع کرنا ہے چیچی؟ اپنے تصور کا؟ ویسے ان طالبان بے وقوفوں نے بامیان کے بدھا کیوں تباہ کر دیے تھے؟ مت بھولو کہ ہم خود بھی طالبان کہلاتے ہیں۔ بیگ گھوڑے کے پارچے تراشنے کی کوشش میں جتا ہوا بولا۔ انہوں نے گولہ باری کر کے ان بتوں کو اس لیے پاش پاش کر دیا کہ وہ متروک خدا تھے۔ ان علاقوں میں کبھی اس بدھا خدا کی حکمرانی چلتی تھی، پرستش ہوتی تھی۔ متروک خداؤں پر ترس کھانا چاہیے،
اور انہیں پلیا میٹ کر دینا چاہیے۔ لیکن بیگ، یہ عبد الوہاب تھا، یہ جو محمود تھا غزنی کا، جسے ہم بت شکن کہتے ہیں، تو اس نے انہیں کیوں نہیں چھیڑا؟ یارا، وہ جانتا تھا کہ ان کے اندر دولت مولت نہیں ہے۔ گل شیر ولی نے جواز پیش کیا، ایسا بت توڑنے سے فائدہ جس میں کچھ ہیرا جواہر نہ ہو۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کس نے کہا تھا کہ طالبان میں بے وقوفی بہت ہے؟ تو وہ ہے۔ اور کس نے کہا تھا کہ وہ متروک خدا تھے؟ میں نے، بیگ نے فوراً جواب دیا۔ بیگ، کیا زمانے بدلنے، وقت کے گزرنے سے خدا بھی متروک ہوتے جاتے ہیں؟ ہاں، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا آج کا خدا آج سے 2000 برس بعد متروک ہو جائے اور ان زمانوں کے لوگ اس کے تصور کو مسمار کر دیں۔ لا حول ولا۔ عبد الوہاب بڑبڑایا اور پھر فوراً مسکرایا۔ کیا یہ ممکن ہے بیگ؟ تم کفر بک رہا ہے یارا، ہمارا رب ہمیشہ کے لیے ہے۔ بدھ کے پجاری بھی جب بامیان کے مجسموں کے سامنے سر جھکاتے تھے تو یہی یقین رکھتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے کافر تھے۔ پر میں گارنٹی کرتا ہوں یارا کہ ہمارا رب ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کبھی متروک نہیں ہوگا، روز محشر تک۔ کیا گارنٹی ہے؟ وہی یہ کون ہے جو اللہ میاں کے لیے گارنٹی مانگ رہا ہے؟ اللہ بخش غضبناک ہو گیا۔ میں تو نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، تو پھر کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ بیگ اپنی کاوش میں مشغول رہا۔ تمہیں پتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، بلو سفائر کی طرح۔ یعنی اس بحث سے لا تعلق کہیں اور تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ بیگ اس کے بازوؤں کو گھوڑے کے ڈھانچے سے الگ کر کے اس کے سینے پر رکھ چکا ہے۔ یہ نہ جانتے ہوئے بھی بولا، اور ان میں ایک وحشی جانور والی کشش تھی، اور وہ مجھے نہیں ملی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن وہ مجھے ملتی تو بھی میں اسے کیسے جان سکتا تھا؟ وہ ایک برقعے میں روح پوش ہوتی۔ لو جی، امریکی نے بھی آج کی معشوقی کی بات شروع کر دی۔ اللہ بخش بے حد خوش ہوا۔ آخر کو ہم لوگوں کا بھی تو دل ہوتا ہے بھائی جی۔ واللہ تم پر نثار ہونے کو جی چاہتا ہے امریکی۔ اتنے دنوں بعد پہلی بار عورت کا ذکر آیا ہے۔ ہم خوشبو اور نماز کا تو ذکر کرتے رہے، اور تیسری پسندیدہ شے عورت کو فراموش کر گئے۔ کون تھی؟ عربی۔ مجھے کیا پتا وہ کون تھی؟ میں نے تو صرف اس کی تصویر دیکھی تھی نیشنل جغرافک میں۔ اس کی تصویر سر ورق پر شائع ہوئی تو اس کے وحشی نیلے حسن نے امریکہ بھر میں تہلکہ مچا دیا، اور ہم سب اس پر عاشق ہو گئے۔ وہ ایک افغان ریفیوجی لڑکی تھی جسے کسی پاکستانی کیمپ میں شوٹ کیا گیا تھا۔ جس فوٹوگرافر نے اسے شوٹ کیا، وہ صرف اس ایک تصویر کی وجہ سے ایک بین الاقوامی شخصیت بن گیا۔ بہت سے تھے اور بہت امیر تھے جو اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، کچھ اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو لاکھوں مہاجرین میں سے ایک بے آسرا اور بھوکی لڑکی تھی۔ ہم جس کو اس کی آنکھوں کی وحشی نلاہٹ سمجھتے تھے، وہ دراصل اس کی بھوک تھی۔ شاید وہ مر چکی ہو، شاید اس کی شادی ہو چکی ہو، لیکن میں جب افغانستان آیا تو مسلسل اس کی تلاش کرتا رہا، کہیں وہ نظر آ جائے۔ وہ نہیں ملی۔ تم اس کے لیے مسلمان ہوئے تھے؟ لا حول ولا۔ جانی شرمندہ ہو کر مزید مردنی اور نکاہت میں اتر گیا۔ لیکن وہ میرے حواس پر چھائی رہتی ہے، اور مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس قیامت کی تاریکی میں کوئی دروازہ ہے؟ چیچی پکارا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اس قیامت کی تاریکی میں کوئی دروازہ ہے؟ چیچی پکارا۔ اور میں نے کہا تھا کہ تیسری سیڑھی پر دھوپ ہے، اس کے آگے دروازہ ہے۔ تم نے سنا نہیں، لیکن تم کیوں پوچھتے ہو بار بار؟ کسی داغستانی سیاح نے کہا تھا کہ میں اس آدمی کی طرح ہوں جو اندھیرے میں کوئی دروازہ تلاش کر رہا ہے یا اس دروازے تک پہنچ گیا ہے، لیکن یقین کے ساتھ یہ طے نہیں کر پا رہا کہ کیا اس کے اندر جانا ممکن بھی ہے یا نہیں، اور جانے سے کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، اور اس دوران دروازے پر دستک بھی دیے جا رہا ہوں۔ تھپ تھپ تھپ۔ ایسا کوئی دروازہ نہیں چیچی، اگر کوئی ہے تو وہ صرف موت پر کھلتا ہے۔ بالآخر کند خنجر کی مسلسل رگڑ سے بیگ نے چند پارچے کاٹ لیے تھے۔ گوشت اکڑا ہوا اور لکڑی کی مانند سخت تھا۔ ان کو نگل لو،
وہ ایک اپاہج کی طرح جو کہ وہ تھا گھسٹتا ہوا ہر ایک کے قریب ہو کر اس کے منہ کے سامنے گوشت کا ایک لوتھڑا معلق کر کے کہتا تھا اور لجاجت سے کہتا تھا، اسے پلیز نگل لو۔ اگرچہ اس نے جانی کو یہ پیشکش نہیں کی تھی، لیکن اس نے سینے پر رکھے ہاتھ اٹھائے اور گھوڑے کے بچے کچے ڈھانچے کے گرد حمائل کر دیے۔ میں گھوڑے کو نہیں کھاؤں گا، یہ ماں ہے۔